الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، سئل عن صوم یوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی۔ یہ حدیث مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، صحیح مسلم میں کتاب الصیام روزے کے بارے میں جو باب ہے اس کے اندر نقل کی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے صحابہ نے پوچھا پیر والے دن کے روزے کے بارے میں، پیر والے دن حضور آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جب بھی پیر آتا ہے آپ روزہ رکھتے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پیر والے دن میں پیدا ہوا ہوں، پیر والے دن اللہ نے مجھ پر وحی بھی نازل فرمائی ہے۔ حضرت عمر بن قتیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا جو بہت بڑے عالم تھے، قتیبہ سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ الخصائص الکبریٰ اس کے اندر موجود ہے، باب ہے اخبار الکہان بہ قبل مبعثہ۔ اس باب کے اندر خصائص الکبریٰ کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں لما حضرت ولادت آمنہ قال اللہ تعالی الملائکہ افتحوا ابواب السماء کلہا وابواب الجنان وابسط الشمس یومئذ نورا عظیما وکان قد اذن اللہ تلک السنۃ لنساء الدنیا ان یحملن ظہورا کرامۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں جب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہاں ولادت کا وقت ہوا، نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش کا جب وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، اے فرشتوں سارے آسمانوں کے دروازے کھول دو اور ساری جنتوں کے دروازے کھول دو، تمام آسمانوں کے اور تمام جنتوں کے دروازے کھول دو، اور سورج کو آج کے دن نور عظیم کے ساتھ چمکا دو، اس کو نور عظیم بہت بڑا نور پہنا دو۔ فرمایا قد اذن اللہ تعالی نے یہ اجازت دے دی کہ اس سال دنیا کی جتنی بھی عورتیں ہیں پورے سال میں جو عورت بچہ جنے گی اللہ رب العزت حضور کے فضل اور کرم کی وجہ سے، حضور کی عزت کی وجہ سے سونے محبوب کی پیدائش والے دن جشن مناتے ہوئے اللہ رب العزت نے ہر عورت کے مقدر میں بیٹا لکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جشن منایا، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ اسی روایت کے مطابق علامہ نور الدین علی بن ابراہیم بن احمد حلبی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سیرت حلبیہ میں نقل کرتے ہیں وکانت تلک السنۃ التی حمل فیہا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقال لہا سنۃ الفتح والابتہاج۔ جس سال نبی کریم علیہ السلام اپنی اماں جان کے بطن اطہر میں تشریف فرما ہوئے، اس سال کو فتح کا سال اور خوشحالی کا سال کہا جاتا ہے۔ میں اس کا بتاؤں پس منظر، مکہ میں ہر طرف قحط سالی تھی، خشکی تھی،
کوئی چیز نہیں تھی، بدحالی تھی، خوشحالی نہ تھی، درخت سوکھ چکے تھے، اس وقت قحط سالی کے دور چل رہا تھا۔ جس سال نبی پاک علیہ السلام کا حمل پاک ہوتا ہے، سیدہ آمنہ پاک کے بطن اطہر میں تشریف لاتے ہیں، اسی سال پھر ہریالی ہی ہریالی ہو جاتی ہے۔ اس سال کو کہا جاتا ہے فتح کا سال، خوشحالی کا سال۔ فَإِنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فِي جُدُبٍ وَضِيقٍ عَظِيمٍ، کیونکہ اس سے پہلے جتنے قریشی تھے وہ تنگی کے دور میں جا رہے تھے، ہاتھ تنگ تھے۔ قریش کا جو ہاتھ تھا تنگ دستی آ چکی تھی، خوشحالی نہ تھی، دولت کوئی نہ تھی، کھانے پینے کی چیزوں کی کمی تھی۔ فَاخْضَرَتِ الْأَرْضُ وَحَمَلَتِ الْأَشْجَارُ وَأَتَاهُمُ الرَّغَدُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ فِي تِلْكَ السَّنَةِ، جس سال حضور کی ولادت ہوئی، فرمایا جتنی زمین تھی وہ سر سبز و شاداب ہو گئی، سارے درخت جو تھے پھلدار اپنا پھل اگا دیا۔ فرمایا کہ ہر طرف سے اس سال قریش کو پھر اللہ نے خوشحالی عطا فرما دی، ہر طرف خوشی کی لہریں دوڑ گئیں، درخت بھی خوشی منا رہے تھے، جھوم رہے تھے، ہریالی آ گئی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے حبیب ان لوگوں کو فرماؤ جب اللہ کا تم پہ فضل ہو، جب اس کی رحمت ہو، اللہ کا فضل بھی رحمت بھی، اس وقت تم خوشی مناؤ، کیونکہ وہ جو خوشی کرنا مال اور جو چیزیں بھی تم جمع کرتے ہو اس سے بہتر ہے کہ تم اللہ کے فضل پر خوشیاں منایا کرو۔ تمام محدثین، تمام مفسرین نے اس بات پہ لکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل قرآن پاک میں بھی بار بار اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد مبشر نذیر بنا کے بھیجا، گواہ بنایا، خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا، اور فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے حبیب آپ کو بھیجا اللہ کی طرف بلانے والا، دعوت دینے والا، اور سراج منیر بنا کے بھیجا۔ اور آگے فرمایا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، مومنوں کو خوشخبری دے دو کہ یہ جو مبشر، شاہد، نذیر، داعی الی اللہ اور سراج منیر بنا کے بھیجا ہے، لوگوں کو خوشخبری دو، اللہ نے تم پہ بڑا فضل عطا فرمایا ہے۔ تو جب اللہ کا فضل آ جائے تو سب سے بڑا فضل حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور اگر رحمت دیکھی جائے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، فرمایا کہ ہم نے حضور کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تو سب سے اللہ کی بڑی رحمت وہ بھی آقا علیہ السلام ہیں، سب سے بڑا فضل وہ بھی آقا علیہ السلام ہیں۔ اور جب وہ فضل رحمت آئے تو خوشیاں مناؤ۔ تو اس بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے خوشی کرنے کا بھی حکم دیا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب وہ تمہیں نعمت دیتا ہے تو اس کے چرچے بھی کیا کرو، کنجوس بن کے نہ بیٹھا کرو، اس کے چرچے بھی کیا کرو کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے، یہ میرے اوپر فضل دیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام ہمارے حصے میں آئے، اس امت کے حصے میں آئے، تو یہ امت بھی آج خوشیاں مناتی ہے۔ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ عزیزان محترم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، اور یہ حدیث ہے سنن نسائی کی، سیاستہ کی ایک مشہور کتاب ہے سنن نسائی، اور اس کے باب میں کیف یستحلف الحاکم، اس باب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ سنن نسائی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام ایک دن باہر گھر سے تشریف لائے،
تو کچھ لوگ جو تھے صحابہ کرام وہ حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، مجلس میں بیٹھے تھے، ایک جمع ہو کے بیٹھے تھے اور اس میں ذکر الہی میں مصروف تھے، تو کچھ باتیں کر رہے تھے آپس میں۔ تو اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو پوچھ لیا حضور علیہ السلام نے کہ آپ یہاں حلقہ بنا کے بیٹھے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ جمع ہو کے سارے بیٹھ گئے ہیں؟ تو اس وقت صحابہ نے آگے سے فرمایا، عرض کی جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا، یا رسول اللہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں، اس کو پکار رہے ہیں، اس کی حمد کر رہے ہیں، اس بات پہ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے اپنا دین عطا فرمایا ہے اور ہم پہ آپ کو بھیج کر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی صورت میں ہمیں دے کر آپ کو ہمیں ہدیہ کر کے ہمیں دے کر آپ کو ہمارے اندر بھیج کر یہ بہت بڑا احسان کیا، اس احسان کا ہم رب کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہے ہیں۔ وہ بھی خوشی منا رہے تھے۔ تو اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم واقعی اسی وجہ سے بیٹھے ہو کہ جو اللہ نے حضور کی صورت میں تم پہ انعام کیا ہے اس کا شکریہ ادا کرتے ہو، جو اللہ نے احسان کیا ہے اس کا شکر ادا کرتے ہو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ اپنا محبوب ان کو عطا کر دیا۔ یہ قرآن پاک میں ہے۔ اسی آیت کی تفسیر اور اسی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ جو آپ کو بھیج کر اللہ نے ہم پہ احسان کیا، ہم اس ذات کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا واقعی اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ ہاں اللہ کی قسم ہم اسی بات کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور وہ خبر لے کر یہ آئے کہ اللہ رب العزت تم لوگوں کے لیے یہ جو اللہ کی حمد کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا، اس احسان پہ جو شکر ادا کر رہے ہیں یہ لوگ، ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے۔ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ حدیث ہے بخاری شریف میں، یہ حدیث موجود ہے کتاب المناقب کے اندر، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ سمیعت البراء بن عازب، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں اول من قدم علینا مصعب بن عمیر وابن ام مکتوم وکان یقرئان الناس۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس، یہ مدینہ شریف کی بات ہے، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کے مدینہ آئے تھے اس وقت کی یہ بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس مصعب بن عمیر تشریف لائے اور ابن ام مکتوم تشریف لائے، اور وہ دونوں لوگوں کو قرآن سکھاتے تھے، قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت مصعب بن عمیر کو استاد بنا کے مدینہ پہلے بھیجا تھا کہ آپ مدینہ جائیں، وہاں لوگوں کو دین کی تعلیم دیں، تو یہ قرآن پاک لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ یہ اس بات کو بتا رہے فقادمہ بلال و سعد و عمار بن یاسر، پھر حضرت بلال تشریف لائے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر یہ صحابہ تشریف لائے، اور اس کے بعد ثم قادمہ عمر بن الخطاب فی 20 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر آپ مدینہ تشریف لائے۔ پہلے چند صحابہ کا نام لیا، پھر فرمایا کہ حضرت عمر فاروق 20 صحابہ کو ساتھ لے کر ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے۔
ثم قدم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر آقا علیہ السلام تشریف لائے، اور اس بات جب تشریف لائے فما رأیت اہل المدینہ فرحوا بشیء فرحهم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ براء بن عازب فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مدینے والوں کو اتنا زیادہ خوش دیکھا ہو جتنا وہ حضور کی آمد پہ خوشیاں منا رہے تھے۔ حضور کی آمد سے جتنے وہ خوش ہو رہے تھے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، اس سے پہلے میں کبھی بھی اہل مدینہ کو نہیں دیکھا، مدینہ والوں کو اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا حضور کی آمد پہ خوش ہوئے۔ اور پھر فرمایا حتی جعل الاماء، حتیٰ کہ جو لونڈیاں تھیں یا بچیاں تھیں، لڑکیاں تھیں، نوعمر تھیں، وہ بچیاں یہ کہہ رہی تھیں، یقولنا کہہ رہی تھیں قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور تشریف لا چکے ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہی تھی، گا رہی تھی، وہ یہ ترانے گا رہی تھی، طلع البدر علینا وجب الشکر علینا، یہ ترانے بار بار گا رہی تھی کہ ہمارے پاس حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور آ گئے ہیں، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ عزیزان محترم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المدینہ، جب حضور مدینہ پہنچے، آپ تشریف لائے، لعبت الحبشۃ لقدومہ فرحا بذالک لعبوا لبحرابہم، فرمایا کہ حبشہ یعنی حبشی چند لوگ تھے، وہ نیزے لے کر انہوں نے حضور کی آمد کی خوشی میں ایک دوسرے سے کھیلنا شروع کر دیا، نیزوں سے کھیلا، اپنے کرتب دکھائے۔ جو یہ حدیث ہے سنن ابو داؤد باب الادب کے اندر، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ان عبد المطلب جعل له مادبۃ یوم سابع، ابن عبد البر یہ امام ہیں، انہوں نے کتاب لکھی التمہید لما فی المعطا من المعانی والاسانید۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ روایت لکھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو 7ویں روز آپ کے دادا جان نے آپ کی طرف سے ایک جانور ذبح فرمایا۔ آپ کے دادا جان نے عقیقے کے طور پر، خوشی کے موقع پر، آپ کے دادا جان عبد المطلب نے حضور کی ولادت کی خوشی میں 7ویں روز عقیقہ فرمایا، جانور ذبح کیا۔ حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، کتاب الاضاحی ہے، آپ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغلام مرتہن بعقیقتہ یذبح عنہ یوم السابع، لڑکا جو ہوتا ہے وہ گروی رکھا جاتا ہے عقیقے کے طور پر، جب اس کا عقیقہ دے دیا جاتا ہے 7ویں روز تو پھر وہ بچہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ گروی رکھا جاتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، مرتہن، گروی اس کو رکھ دیا جاتا ہے عقیقے کے طور پر، جب اس کے عقیقہ دے دیا جاتا ہے تو پھر وہ محفوظ ہو جاتا ہے 7ویں روز اس کا۔ یعنی اس حدیث سے ثابت ہے کہ مستحب اور مباح اور سنت یہ ہے کہ آپ 7ویں روز عقیقہ کریں جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس حساب سے آپ کے دادا جان عبد المطلب نے عقیقہ فرما دیا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ سنتے جائیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نقل کرتے ہیں، کتاب ہے آپ کی حسن المقصد فی عمل المولد، اس کتاب میں صفحہ 64 پہ حافظ ابن حجر عسقلانی کی کچھ دلائل ہیں، ان کو پختہ کرنے کے لیے، ان کی تائید کرنے کے لیے آپ یہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔
یہ الفاظ ہیں ان کے، وظاہر علی تخریجہ علی اصل آخر، کہ اس سے جو حافظ ابن حجر اسقلانی نے جو دلائل دیے اس سے میرے لیے یہ بات عیاں ہو گئی، واضح ہو گئی، وَهُوَ مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِي، اور اس کو امام بہقی نے بھی نقل کیا ہے۔ کون سی حدیث ہے جو امام بہقی نے نقل کی ہے؟ سنن الکبریٰ کے اندر موجود ہے حدیث۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقا عن نفسہ بعد النبوہ، جب آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس کے بعد بھی آقا علیہ السلام نے اپنا عقیقہ اپنی طرف سے ادا کیا۔ حضور نے پھر ایک صحابہ کو جمع کیا اور ایک جانور جو ذبح کیا، ایک مینڈا، آقا علیہ السلام نے اپنا عقیقہ دیا جب آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا۔ اور دوسری روایت میں بیست کے لفظ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں مبعوث ہو گیا، نبوت کا اعلان کر دیا، اس کے بعد پھر میں نے اپنی جانب سے ایک مینڈا جو تھا وہ عقیقے کے طور پہ ادا کیا اور صحابہ کو جمع کیا، ان کو کھانا کھلایا، ان کی ضیافت فرمائی اسی مینڈے سے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہ قد ورد ان جدہ عبد المطلب اق عنہ فی صابی ولادتہ، حالانکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے، روایات میں آ چکا ہے کہ 7ویں روز آپ کی طرف سے آپ کے دادا جان نے بھی عقیقہ دے دیا تھا، اور لا تعاد مرۃ ثانیہ، اور کبھی عقیقہ دوبارہ دہرایا نہیں جاتا۔ دہرایا جاتا ہے کہ جس کی طرف سے آپ عقیقہ دے دیتے ہیں پھر بار بار عقیقہ کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا۔ فرمایا فَيُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ الَّذِي فَعَلَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اظہاراً للشکر علی ایجاد اللہ تعالی ایاہ رحمۃ للعالمین وتشریفاً لأمتہ کما کان یصلی علی نفسہ۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے اپنی طرف سے عقیقہ دیا تھا، یہ اس بات کے شکر کرنے کے لیے کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے، اللہ نے مجھے اپنی امت کے لیے باکمال بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے، شرف والا بنایا ہے، کرامت کے والا بنایا ہے۔ فرمایا فَيُسْتَحَبُّ لَنَا أَيْضًا، ہمارے لیے بھی مستحب ہے جب حضور خوشی کر رہے ہیں اپنے لیے کہ مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، اپنی خوشی کر رہے ہیں حضور علیہ السلام، تو پھر امت کے لیے بھی یہ عمل مستحب ہے کہ وہ اظہار الشکر بمولدہ باجتماع الاخوان، کہ اپنے بھائیوں کو جمع کریں اور جمع کر کے حضور کی ولادت کی خوشی منائیں اور اس کا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں۔ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، ایک دوسرے کو کھانا کھلائیں، وَنَحْوُ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ جتنی بھی خوشی منانے کے طور طریقے ہو سکتے ہیں، روزہ رکھنے کی صورت میں، اللہ کی عبادت کرنے کی صورت میں، حضور کی بارگاہ میں درود بھیجنے کی صورت میں، حضور کی خوشی میں چراغاں کرنے کی صورت میں، جس طریقے سے بھی خوشی منائی جا سکتی ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہو، جو دین کے مقابلے میں نہ ہو، تو وہ انداز اپنانا حضور علیہ السلام کی ولادت پر مستحب عمل ہے، اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ عزیزان محترم، اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے پیدا ہونے کی، ولادت کی، نبوت کی، رحمت للعالمین شان کی حضور علیہ السلام نے خوشی منائی تھی۔ حالانکہ عقیقہ تو آپ کے ابا جان، دادا جان نے بھی پہلے دے دیا تھا، دادا جان نے بھی پہلے عقیقہ آپ کا دے دیا تھا، دوبارہ عقیقہ اس وجہ سے کیا کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں اپنی ولادت کی خوشی کر رہا ہوں۔ تو ولادت کی خوشی منانا، جس طرح میں شروع میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی ہے کہ پورے سال میں اللہ رب العزت نے دنیا کی عورتوں کو یہ تحفہ عطا کیا کہ جب بھی اس سال، جس سال حضور کی ولادت ہوتی ہے، وہ بچہ پیدا ہوا تو اللہ نے بیٹا ہی عطا فرمایا۔ یہ خوشی ہے۔
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا جس وقت ولادت کا وقت قریب تھا میرے حجرے میں کوئی نہیں تھا، اس وقت 2 دراز قد عورتیں تشریف لائیں، خوبصورت چہرے والی، ایک کا نام حضرت مریم ہے اور ایک کا نام حضرت آسیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جب وہ دونوں تشریف لائیں تو ان کے ساتھ جنت کی حوریں بھی تھیں، تو ہر طرف نور ہی نور تھا۔ تو میں نے پوچھ لیا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا کہ میں آسیہ ہوں، یہ مریم ہے اور یہ جنت کی حوریں ہیں، تو یہ آئی کس لیے ہیں؟ تو پھر شاعر یوں ہی کہتا ہے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو حضور علیہ السلام سے یوں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں تو بڑی دیر سے آپ پر اسلام لانا چاہتا ہوں، میں نے تو آپ کو کنگوڑے میں دیکھا تھا کہ جس طرف آپ کی انگلی کا اشارہ ہوتا تھا چاند اس طرف ہل جاتا تھا، حرکت کر جاتا تھا، آپ کے اشاروں پہ چاند کھیلتا تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں اس سے باتیں کرتا، میں اس کی بات سنتا۔ یہ دیکھیں اس میں ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہم درود پڑھتے ہیں تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ہمارا درود سماعت فرماتے ہیں، حضور خود سنتے ہیں۔ اور اس میں دیکھیں وہ چاند یہ تو ہمارے کان ہیں، حضور کے بھی کان ہیں، ہماری زبان ہے، حضور علیہ السلام کے کان مبارک ہیں، ہم بولتے ہیں انسان، حضور سنتے ہیں، یہ تو سمجھ آتی ہے۔ چاند کس طرح بولتا ہے؟ نہ تو اس کی کوئی زبان ہے نہ اس کی کوئی کان ہے جس طرح انسان ہوتا ہے، تو پھر بھی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں چاند بولتا تھا میں سنتا تھا، جب میں بولتا تھا وہ سنتا تھا۔ حالانکہ چاند 40,000 کلومیٹر کی مسافت پہ ہے، 40,000 کلومیٹر، اور مدینہ شریف تو 4,000 کلومیٹر کی مسافت پہ ہے۔ 40,000 کلومیٹر کی دوری پہ چاند سنتا ہے، حضور بولتے ہیں اور وہ سنتا ہے اور آگے جواب دیتا ہے، حضور پہ سلام پڑھتا ہے، حضور اس کا سلام سنتے ہیں۔ تو ہم یہاں سلام پڑھیں تو مدینہ شریف تو بڑے قریب ہے، اور حضور علیہ السلام ہمارا سلام کیوں نہیں سماعت فرما سکتے؟ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے چچا جان کو، عباس چچا جان یہ تو آپ نے سوال کیا ہے، اس کا جواب میں اس سے بھی آپ کو کوئی عجیب بات نہ بتاؤں، اس سے زیادہ عجیب ہو؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نا عجیب بات، عرض کی یا رسول اللہ میں تو اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لوح محفوظ کے اوپر لوگوں کی، انسانوں کی، ساری کائنات کی تقدیر لکھنے والا قلم جب وہ چلتا ہے تقدیریں لکھتا ہے، تو میں اپنی اماں جان کے پیٹ میں تھا تو اس وقت بھی اس کی باتیں سن لیا کرتا تھا، اس کی آواز سنتا تھا، جو چلنے کی تقدیر تھی وہ آواز سن لیا کرتا تھا۔ عزیزان محترم، اسی محبوب کا میلاد آمد ہے، اور ہم لوگ جو خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، تو یہ اس کوئی عیب نہیں ہے۔ اس بارے میں میں آپ کو ایک اور فتویٰ ہے، الحاوی فتاوی کی کتاب ہے، اس کے اندر الرسالۃ الحسن المقصد، اس میں یہ بات لکھی ہے ان ولادتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعظم النعم علینا۔ یہ اس اعتراض کے جواب میں ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو حدیث میں بالکل موجود ہے کہ حضور کی ولادت بھی پیر والے دن ہوئی ہے، حضور کا وصال بھی پیر والے دن ہوا ہے، حضور کی ولادت بھی پیر والے دن ہوئی ہے، حضور کا وصال بھی پیر والے دن ہوا ہے۔ اس کے باوجود حضور علیہ السلام ولادت والے دن، پیر والے دن خوشی مناتے، روزہ رکھتے تھے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ غم کیوں نہیں مناتے؟ جبکہ 12 ربیع الاول حضور کی وفات کا دن ہے، تو آپ وفات والے دن غم کیوں نہیں مناتے؟ خوشیاں کیوں مناتے ہو؟
تو ایک تو سادہ سادہ جواب ہے وہ پہلے لوگ دیتے تھے کہ غم تو وہ بنا سکتے ہیں نا جس میں شریعت اجازت دیتی ہے، جس میں شریعت اجازت دیتی ہے۔ شریعت میں ہے کہ 3 دن سوگ ہوتا ہے، اس کے بعد سوگ منانا ہی حرام ہے عوام الناس کے لیے، اور بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے۔ تو یہ تو اعتراض ہی آپ غلط کر رہے ہیں، شریعت کے منافی کر رہے ہیں۔ جب شریعت ہی غم منانے کا حکم نہیں دیتی تو تم کیوں غم منانے کا حکم دے رہے ہو؟ یہ تو پھر دوسرے لوگوں کے لیے یہ دلیل بن جائے گا کہ 12 ربیع الاول کو حضور کا غم منانا، تو 10 محرم شریف کو بھی غم منانا، تو وہ سب جائز ہو جائے گا۔ تو ایک بات ہو جائے گی، 12 ربیع الاول کو ہم غم نہیں مناتے، کیوں نہیں مناتے؟ شرعی دلیل جو ہے بالکل حقی سچی جو قرآن پاک سے ہے، 3 دن کا سوگ ہے، 4 مہینے 10 دن عورت سوگ کرے گی۔ حضور نے فرمایا 3 دن سوگ عوام الناس کرے گی۔ آقا علیہ السلام کا وصال ہوا۔ اور دوسرا اس کا ایک الزامی جواب یہ بھی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صحابہ کرام کے اندر موجود تھے جسمانی طور پر، اور حضور سے جدا، صحابہ سے جدا ہوئے حضور جسمانی طور پر۔ سمجھ نہیں آئی؟ حضور کا جسم پاک تھا صحابہ کرام کے اندر، اور وہ جسم جدا ہوا، جس جسم کے میں انگلیوں سے پانی نکلتا بھی دیکھتے تھے، جس انگلی سے اشارہ چاند ٹوٹا ہوا بھی دیکھا تھا، وہ ودعا کا چہرہ جس کو دیکھتے تھے پیاس اور بھوک ختم ہو جاتی تھی، وہ ودعا کا چہرہ دیکھتے تھے ان کے غمگین لوگ آتے خوش ہو جایا کرتے تھے۔ جب وہ چہرہ ان کے سامنے نہ رہا، وہ جسم پاک سامنے نہ رہا، تو غم تو ان کو لاحق ہوا تھا۔ اور جو بعد والے لوگ ہیں ان کے پاس تو حضور آئی روحانی طور پہ ہیں، اور روحانی طور پہ تو حضور علیہ السلام کو موت ہے ہی نہیں، ہمیشہ حیات ہی حیات ہے، زندہ ہی زندہ ہے۔ تو جن کے پاس حضور روحانی ہو، جن کے پاس حضرت امام حسین روحانی زندہ ہو، ان کو غم منانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو خوشیاں مناتے ہیں کہ ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا، ہمیں تو اتنی خوشی بڑی ہے، اس کا ہی شکریہ ہم نہیں ادا کر سکتے۔ ایک تو یہ جواب ہے۔ دوسرا جواب سنیں، یہ روایت جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ان ولادتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعظم نعم علینا وفاتہ اعظم المصائب لنا۔ نبی پاک علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی ہے نا، حضور کا پیدا ہونا، حضور علیہ السلام کا پیدا ہونا، کیونکہ حضور پیدا نہ ہوتے تو یہ امت آخری امت نہ کہلاتی، قرآن کا نزول نہ ہوتا، اللہ کی معرفت نہ حاصل ہوتی، کعبۃ اللہ جو ہے خانہ کعبہ مکہ میں وہ ہمارا کعبہ نہ بنتا جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو صدقہ حضور کا ہمیں نصیب ہوئی۔ حضور علیہ السلام کی جو ولادت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے۔ سمجھا رہی بات کی؟ اور حضور کی جو وفات ہوئی ہے یہ بہت بڑی مصیبت ہے، بڑا دکھ ہے، بڑا غم ہے جو آقا علیہ السلام کا وصال ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کے چلے، مدینہ چھوڑ کے ہی چلے گئے تھے کہ اب رسول اللہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتے، برداشت نہ ہوا، اذان دینا چھوڑ دیا کہ جب میں اذان دیتا تھا حضور کا چہرہ سامنے ہوتا تھا، اب جب اذان، یہ دکھ میں سیدہ فاطمہ تو زہرا پاک جو تھی، آپ تو حضور کے وصال کے بعد اتنا روتی تھی، اتنا آپ غم میں رہی کہ اسی وجہ سے آپ پھر اللہ رب العزت کو پیاری ہو گئی، آپ کا وصال ہو جاتا ہے، تو اتنا دکھ تھا۔ تو حضور علیہ السلام کی وفات جو تھی وہ بھی بہت بڑی مصیبت اور غم تھا، اور حضور علیہ السلام کی جو ولادت تھی وہ بہت بڑا انعام تھا۔ والشریعۃ حثت علی اظہار شکر النعم، اور جو شریعت ہے وہ ہمیں حکم دیتی ہے کہ جب نعمتیں آئیں تو اس وقت خوشیاں منایا کرو، اللہ کا شکرانہ ادا کرو۔ ایسی بات ہے نا، سن رہے ہو؟ جب نعمتیں آئیں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ شکریہ۔ آپ کے پاس پیسے آئیں، آپ کپڑے اچھے پہنیں، آپ گھر بنا سکتے ہیں، یہ نعمتوں کا، یہ اللہ کا شکر ہے نا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ،
جب تمہیں نعمت ملے تو اس کا چرچا بھی کیا کرو، اپنے اوپر تمہارے ظاہر ہو کہ یہ تم پر اللہ نے فضل کیا ہے، یہ جسم کے اوپر ظاہر بھی ہونا چاہیے۔ جس طرح کہ کچھ لوگوں کو اللہ دولت دیتا ہے تو وہ دولت کے سے چیزیں خریدتے ہیں، گاڑیاں خریدتے ہیں، فخر نہیں کرنا، فخر کریں گے تو سارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ صرف اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ جو بھی کر سکتے ہیں، نعمت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح علم ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کا آپ آگے لوگوں کو جب دیں گے، تقسیم کریں گے تو یہ اللہ کا شکر ہے۔ شریعت نے حکم دیا ہے، شریعت نے حکم دیا ہے کہ جب تمہیں نعمت ملے تو اس کا چرچا کرو، جب نعمت ملے اس کا چرچا کرو۔ والصبر والسکون والقتم عند المصائب، اور جب مصیبت آ جائے تو صبر کرو، چپ رہو، اس کو چھپاؤ، اس کا چرچا نہ کرو، ہائے میں تو مر ہی گیا، چرچے نہ کرو، وین نہ کرو، نوحے نہ کرو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مصیبت آئے تو لوگوں کو مصیبت نہ بتاؤ، یہ شریعت نے حکم دیا ہے۔ لوگوں کے سامنے رونا دھونا بند کرو، جب نعمت ملے تو خوشیاں مناؤ، جب مصیبت آئے تو صبر و سکون اور اس کو چھپاؤ، غم کو چھپاؤ۔ وقد امر الشرع بالعقیقۃ عند الولادۃ، اور شریعت نے حکم دیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو عقیقہ کرو۔ عقیقہ کس لیے کرتے ہیں؟ وہ کس لیے کرتے ہیں؟ وَهِيَ اظہار شکر، وہ شکر کا اظہار ہے۔ وَفَرْحٌ بِالْمَوْلُودِ، اور ولادت کی خوشی ہوتی ہے، اس وجہ سے عقیقے کا حکم دیا۔ ولادت کی خوشی ہوتی ہے نا، اب بچہ پیدا ہو خوشی مناتے ہیں نا، عقیقہ کرتے ہیں نا سارے لوگ۔ فرمایا وَلَمْ يَأْمُرْ عِنْدَ الْمَوْتِ، اور شریعت نے موت کے وقت حکم نہیں دیا بِذِبْحٍ وَلَا بِغَيْرِهِ، کوئی جانور ذبح کر دیا جائے، بندہ مر گیا تو جانور ذبح کر دو بھائی، ایسا حکم نہیں دیا، ایسا حکم نہیں دیا کہ آپ خوشیاں مناؤ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس وقت، اس طرح کا کوئی حکم نہیں نہ دیا شریعت نے۔ بندہ فوت ہو جائے تو صبر کرنا ہے، بندہ مر جائے تو یہ حکم نہیں دیا کہ آپ جانور ذبح کرنے شروع کر دیں، خوشیاں منانی شروع کر دیں، دیگیں چڑھانی شروع کر دیں۔ فرمایا بل نہا، بلکہ منع کیا ہے، عن النیاحۃ، نوحے سے۔ نوحہ کہتے ہیں وین کرنا، اونچا اونچا وین کرتے رہنا، جس طرح ہمارے ہاں رواج ہے، نوحے سے منع فرمایا۔ وَإِظْهَارَ الْجَزْعِ، جزع ظاہر کرنے سے، پیٹنا، اپنا گریبان پھاڑنا، اس طرح کرنے سے بھی منع فرمایا۔ فدلت، تو اب قواعد الشرعیہ، شرعی قاعدوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، علی انہ یحسن فی ھذا الشہر، اس مہینے میں، یہ سارے قید دلیل سے۔ اب سن لو، کوئی بندہ متھے لگے نا تمہارے اور وہ یہ کہ بھی حضور تو فوت ہوئے سن تسی خوشیاں منا دے، اے ساریاں دلیلاں ذہن چین، مسئلے ذہن میں ہیں، یہ یاد رکھنے کیا کیا بھی ولادت ہو تو عقیقے کا حکم خوشی کا حکم ہے، فوت ہو تو صبر کا حکم ہے۔ تو فرمایا یحسن فی ھذا الشہر، اس مہینے میں یعنی ربیع الاول کے مہینے میں مستحب یہ ہے، اچھا کام یہ ہے کہ اظہار الدرع بولادتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دون اظہار الحزن فی بوفاتہ، حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منائی جائے، نہ کہ حضور کی وفات پہ غم منایا جائے۔ اس مہینے میں حضور کی وفات کا غم نہیں بنتا، حضور کی ولادت کی خوشی بنتی ہے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، یہ مہینہ ہے خوشی کا، خوشی منانے کے طریقے جو میں نے آپ کو بتائے تھے کہ خوشی اس طرح بھی منائی جاتی ہے، پھر بار بار دہرا رہا ہوں، آپ ایک دوسرے کو گلے مل کے تو بتا دیں کہ میں تیرے ساتھ گلے اس لیے ملا ہوں کہ حضور کے آنے کی خوشی میں، میں آج آؤ میں تمہیں چائے پلاتا ہوں، بیٹھے، کس وجہ سے؟ آپ کی خوشی کی، آؤ میں آپ کی دعوت کرتا ہوں، کس موقع پہ؟
حضور کی آمد کی خوشی کے موقع پہ۔ آؤ آج میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، قرآن کی ایک آیت سنا دیتا ہوں، آج میں روزہ رکھواتا ہوں، آج میں افطاری کرواتا ہوں، آج میں گھر کو روشن کرتا ہوں۔ ہم سبھی گاؤں والوں نے مسجد کو سجایا روشنیوں سے، یہ کس وجہ سے؟ حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی۔ یہ خوشی کے طور طریقے یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت حدیث سامنے آپ کے پیش کی تھی، پورا سال اللہ تعالیٰ نے بیٹے تقسیم کیے ہیں، پورا سال، جس سال حضور کی ولادت ہوئی۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں میں نے خود دیکھا کہ ایک جھنڈا مشرق میں لگایا جبریل امین نے، اور ایک جھنڈا مغرب میں لگایا، اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پہ لگایا، اور اللہ نے فرمایا اعلان کر دو آج رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ کوئی غم، اب جتنے بھی غمگین چہرے تھے خوشیاں مناؤ۔ ہر دکھ بانٹنے کے لیے ماں باپ ملجا تشریف لائے ہیں، رحمت بان کے آنے والے ہیں، وہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ عزیزان محترم، سارے دکھوں کا علاج وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کریں نا تو حضور آپ کے پاس آ جائیں، آپ کو اپنا دکھ سنائیں، آپ کو اپنا غم بتائیں، آپ سے التجا کریں۔ جاؤکا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، اور وہ اللہ سے بخشش مانگے، آپ بھی اللہ سے ان کے لیے بخشش مانگے، وہ خود بھی کہیں یا اللہ ہمیں بخش دے، حضور آپ بھی ان کے لیے، امت کے لیے دعا کریں بخش دے۔ تو عزیزان محترم، یہ لازمی نہیں کہ ہم حضور کے روزے پہ ہی جائیں، آپ یہیں بیٹھ کے حضور پہ درود پڑھیں اور حضور کو دکھ سنائیں، اللہ معافی دے دے گا، اللہ ضرورتیں پوری فرما دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔